موضوع الدرس الأمر بالصبر والهجر الجميل، سورة المزمل، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه وأن يهجرهم هجرا جميلا وهو الذي لا عتاب معه۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں اپنے پاک پیغمبر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ صبر کریں۔ آپ کی قوم کے جو احمق، جو بے وقوف آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو ایذا پہنچاتے ہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ صبر کریں اور صبر سے برداشت کریں۔ وَيَا أَن يَهْجُرَهُمْ، اور چھوڑیں ان کو حجرًا جمیلا، اس طرح چھوڑنا کہ الذی لا عتاب معه، کہ جس کے ساتھ پھر کسی قسم کا عتاب اور جھگڑا نہ ہو، بس السلام علیکم۔ ثم قال له متحدثا لكفار قومه ومتوعدا وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دشمنوں کی تہدید کے لیے اور کفار جو ہیں ان کے لیے وعید کا بیان فرمایا۔ اور اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس کے غضب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کے قہر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اور جس کے قہر کا کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ يَعِدَانِي وَالْمُكَذِّبِينَ المترفين أصحاب الأموال فإنهم على الطاعة أقدر من غيرهم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم۔ اللہ پاک نے فرمایا اب چھوڑیں مجھ کو اور ان مکذبین اولی النعمہ کا معنی جن پر اللہ نے بڑے انعامات کیے ہیں، جو صاحب مال ہیں، جن کو اللہ نے ہر قسم کی دنیا میں راحت دی ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو اللہ تعالی کی اطاعت پر بھی وہ قادر ہیں،
وہ دوسروں سے زیادہ اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو مال دے دیا ہے، کوئی غم نہیں، کوئی نوکری نہیں، کوئی ڈیوٹی نہیں، کوئی مزدوری نہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پھر بھی انکار کر رہے ہیں۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا أَيْ رُوَيْدًا كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ میرے محبوب آپ مہلت دیں ان کو تھوڑا سا وقت کے لیے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا انتقام دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دشمنوں سے دنیا میں بھی انتقام، دنیا میں بھی بدلہ، اور آخرت میں بھی اللہ ان کو سزا دیں گے۔ اور یہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے نا، یاد رکھو اولی النعمت، میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس کے 3 قراءتیں ہیں، اولی النعمت، اولی النعمت، اولی النعمت۔ تو اگر یہ لفظ نعمہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تعیش انواع عیش کی زندگی، اور لفظ نعمت ہو تو معنی ہوتا ہے انعام، اور لفظ اگر نعمہ ہو تو معنی ہوتا ہے مسرت، خوشی۔ تو اللہ نے ان کو ہر قسم کے اموال سے نوازا ہے۔ مکے والوں کو اللہ نے حرم میں رکھا، اور حرم کی وجہ سے ان کو امن ملا، ان کو اقتدار ملا، پورے علاقہ کا عرب جو تھا وہ ان کا احترام کرتے تھے کہ یہ مکے والے لوگ ہیں، اللہ کے کعبے کے مجاور ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، انہوں نے کفر کیا، تکبر کیا اور تکذیب کی، نعوذ باللہ۔ تو علماء مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اگر تاریخ آدم کا مطالعہ کیا جائے تو ہر دور میں حق کی مخالفت کرنے والا جو ہے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے، سرمایہ دار، دولت والا، امیر، ہر دور میں یہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کون تھا؟ فرعون۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود تھا۔ اسی طرح شداد ہے، قارون ہے، ابو جہل ہے، ولید بن المغیرہ ہے، عتبہ ابن ابناء شیبہ ہے، سب یعنی سب سے زیادہ مخالفت کرنے والا دولت مند ہوتا ہے۔ غریب جو ہے عام طور پہ وہ حق مان لیتا ہے، اگر خدا نہ کرے حق نہ بھی مانے تو مخالفت نہیں کرتا حق کی۔ یہ سارا عذاب جو ہے یہ بڑے، آج بھی دیکھ لیں آپ اپنے ملک پہ آنکھیں بند کر کے نظر ڈالیں، ہر مسلمان اپنے اپنے ملک میں نظر ڈالیں، آج بھی وہی بڑا آدمی جو ہے وہ دین کا مخالف ہے، جو سرمایہ دار ہے، جاگیردار ہے، ملانر ہیں، کاروباری لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، دولت والے لوگ ہیں، وہی لوگ ہیں جو دین کے سب سے بڑے مخالف ہیں، یعنی جن کی اپنی ذات میں بھی دین نہیں ہے، جن کے گھروں میں بھی دین نہیں ہے، اور جو دین لانا بھی نہیں چاہتے، ان کے لیے یہ نماز پڑھنا جو ہے یہ تو نعوذ باللہ ایک عذاب ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، مولوی نے ہمارے ذمہ لگا، ہماری مرضی ہے، پڑھیں گے، ہمارا اللہ کا معاملہ ہے۔ ان کے آپ جا کے دیکھ لیں، پارٹیاں ہیں، ڈانس ہیں، ناچ ہیں، شراب ہے، بالکل معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کبھی اسلام داخل ہی نہیں ہوا۔ جتنے آپ کے بڑے آدمی ہیں، ایلیٹ کلاس ہے، اور جتنے لوگ اقتدار پہ ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، حاکم ہیں، بیوروکریٹ ہیں، کوئی بھی ہے، ان سب کا یہی حال ہے، الا قلیل، کوئی بہت 1% بچا ہوا۔ ورنہ جناب ان کے آپ اللہ تللے اور ان کے اخراجات دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ 2-2 لاکھ ڈالر تنخواہیں ہیں۔ $1 آج کل 95 روپے کا ہے۔
تو اب $2 لاکھ تنخواہ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، مالی ہے، کک ہے، بیرا ہے، چوکیدار ہے، ڈپٹی ہے، گارد ہے، یعنی اس ایک بندے کا جو خرچہ آج کل ہوتا ہے نا آپ کے ہاں، جو ایک MNA، ایک MPA، ایک DC، ایک کمشنر کا خرچہ، اس سے پوری بستی والے جو ہیں مہینہ روٹی کھا سکتے ہیں۔ اور جتنے آپ جا کے دیکھ رہے ہیں کہ وہی انگریزوں کے زمانے کے آج بھی وہی جتنے بڑے بڑے دفاتر ہیں آپ کے، ان دفتروں میں آج بھی اگر آپ چاہیں تو بڑے سے بڑے ہائی اسکول چل سکتے ہیں۔ اچھا، جتنے بڑے آدمی ہیں ان کے علاقوں میں جتنے سکول ہیں اس میں جانور بندے ہوئے ہیں، کسی کو رہنے نہیں دیتے کہ لوگ پڑ جائیں گے تو پھر تو ہمیں سلام نہیں کریں گے نا۔ غریب کا بچہ تو تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، ہاری کی بیٹی جو ہے وہ تو مدرسے میں نہیں جا سکتی۔ تو یہ تاریخ عالم ہے، یعنی کہ ہمیشہ برسر اقتدار لوگ جو ہیں، دولت مند جو ہیں، انہوں نے مخالفت کی۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کے بجائے بگڑ گئے، اور انجام بھی آپ دیکھ لیں تاریخ میں سامنے ہے کہ فرعون کا کیا انجام ہوا، قارون کا کیا انجام ہوا، شداد کا کیا انجام ہوا، نمرود کا کیا انجام ہوا، قوم لوط کا کیا انجام ہوا، قوم نوح کا کیا انجام، سامنے اور آئندہ بھی، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے لوٹ کے دولتیں بنائی تھی مر گئے اور دولت بھی کسی کام نہ آئی، نہ دولت بچا سکی، نہ اولادیں بچا سکی، نہ طاقت بچا سکی۔ تو یہ تاریخ عالم ہے، اللہ کا نظام ہے، وہ جانتے ہیں۔ آمنا باللہ تو ہمیشہ، اور جیسے سیدنا ابو ذر ہے، سیدنا بلال ہے، سیدنا سلمان ہے، اور جتنے عمار ہے، آل یاسر ہے، سارے حضور پہ جان دینے والے۔ دولت مندوں میں تو چند لوگ آئے نا، اور وہ بھی آنے کے بعد دولت مند نہیں رہے، ساری دولت اسلام پہ لٹا دی۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ حضور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیں، نوتیہم قلیلا، ہم ان کو تھوڑی مہلت دیتے ہیں کہ یہ فائدہ اٹھا لیں، کھا پی لیں، ثم نضطرہم الی عذاب النار الی عذاب النار، پھر ہم ان کو عذاب جہنم کی طرف لے جائیں۔ ولہذا قال تعالی ہاؤنا ان لدینا انکالا وہی القیود، کہ ہمارے پاس ان کے لیے انکال ہیں، انکال مانا بیڑیاں، قیود جن میں باندھا جاتا ہے آدمی کو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، سب پہ انکال کا لفظ آتا ہے۔ قالہ ابن عباس وإكرمة وطاووس بن كعب وعبد الله بن بريدة وابو عمران الجوني وابو مجلس والضحاك وحماد بن ابي سليم سلمان وقتادة والسدي وابن المبارك والثوري وغير واحد وجهيما وهي السعير المضطرمة۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ چھوڑ دیں ان سے، ہم ان کو ٹھیک ٹھیک پکڑیں گے، ہمارے پاس ان کے لیے اغلال ہیں، ان کے لیے بیڑیاں ہیں، اور ان کے لیے جہنم ہے جس میں اللہ کے عذاب کی آگ جو ہے وہ جل رہی ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور ان کے لیے کھانا ایسا ہے جو حلق میں اٹکنے والا۔ قال ابن عباس ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج، آپ نے فرمایا غصۃ کا معنی یہ ہے کہ ایسا کھانا جو اٹک جائے، نہ باہر نکلے نہ اندر جائے۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے بندے کے لیے کہ کوئی چیز حلق میں اٹکی ہے، اب نہ نیچے جاتی ہے نہ باہر آتی۔ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور ہمارے پاس ان کے لیے انواع من العذاب ہیں، لیکن یہ کب ہوگا؟ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن اللہ کے حکم سے زلزلہ آئے گا زمین میں بھی اور پہاڑوں میں بھی۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا، أي تَصِيرُ كَقِصْوَانِ بعد ما كان حجارة صما ثم إنها تنصف نصفا فلا يبقى منها شيء،
الا ذهب حتى تصير الارض كان صفصفا لا ترى فيها عوجا اے وادیا ولا امتا اے راویتا لا شیئا خفض ولا شیئا یرتفع. اب اللہ پاک نے فرمایا کہ جس دن زلزلہ آئے گا پھر یہ پہاڑ جو پتھر کے ہیں یہ ریت کے ڈھیر بن جائیں گے اور اس کے بعد وہ ریت جو ہے وہ ریت بھی بہہ جائے گی حتیٰ کہ زمین ایسے ہو جائے گی جیسے چٹیل میدان ہوتا ہے کان صفصفن لا تری فیہا عوجا جس میں نہ کوئی گہرائی ہوگی نہ اونچائی ہوگی سب برابر ہو جائیں گے. لا شیء ينخفض ولا شیء يرتفع. ثم قال تعالی مخاطبا لکفار قریش والمراد سائر الناس. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا. یاد رکھیں مفسرین کرام ہمیشہ کفار قریش کفار مکہ کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ جب قرآن نازل ہوا تو سب سے پہلے مخاطب جو ہیں یہی لوگ تھے ورنہ یہ حکم عام ہے قیامت تک. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. جیسے اللہ فرماتے ہیں ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اور کہ اللہ فرماتے ہیں رسلا مبشرین ومنذرین. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہدن جو تم پہ گواہ ہے شاہدن علیکم. یاد رکھیں جو بعض بھائی ہمارے لفظ شاہد سے انبیاء کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں یا تو ان کو قرآن سمجھ نہیں آیا یا پھر ضد ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں کہ جی جب حضور گواہ ہیں تو گواہ تو دیکھے گا ہر چیز تو گواہی دے گا تو معلوم ہوا حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں دیکھ رہے ہیں تبھی تو گواہی دیں گے. ان کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا مدنی پاک جو ہے گواہ ہے تو حضور گواہی تو تب دیں گے نا جب سارے اعمال ہمارے ذرہ ذرہ جانتے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ موجود بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. تو یا تو یہ ہوتا ہے میرا بھائی کہ آدمی ضد میں آ کے اللہ کے قرآن کو بدل دیتا یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے قرآن سمجھ نہیں آتا یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی ایک نظریہ پہلے سے بنا لیتا ہے اس نظریے کے مطابق پھر جو آیتیں اس کے موافق ہیں ان کو لے لیتا ہے جو مخالف ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے. بھائی شاہدن کا معنی گواہ ہے اور گواہی کا معنی اگر یہی ہے کہ ہر ذرہ دیکھ کے گواہی دیں گے تو حضور کی امت بھی تو گواہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. حضور کی امت بھی گواہی دے گی تو پھر ساری امت حضور کی ہر جگہ حاضر ناظر ہے. اچھا اگر شاہدن کا معنی حاضر ناظر ہے پھر موسیٰ علیہ السلام بھی تو حاضر ناظر ہے نا. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شاہد علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. تو جیسے آپ رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں آپ شاہد ہیں تو موسیٰ علیہ السلام بھی شاہد ہیں لہذا موسیٰ علیہ السلام بھی حاضر ناظر ہو گئے. تو یہ باتیں جو ہے نا یہ بالکل یا تو یعنی کم علمی ہے یا ضد ہے. میں کم علمی تو نہیں سمجھتا ضد ہے ورنہ آخر ان میں بھی مولوی ہیں علماء ہیں کتابیں ہیں تراجم ہیں کیا وہ نہیں پڑھ سکتے. ضد ہے بس جو ہم نے ایک نظریہ بنا دیا ہے اسی پہ لے آئیں گے ساری دنیا کو.
تو یاد رکھو کہ گواہی کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی بڑی وضاحت کی کہ اللہ پاک جب قیامت میں فرمائیں گے انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام تم نے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری اماں کو بھی اللہ کے سوا الہ سمجھو. اب عیسیٰ علیہ السلام سبحانک ما یکون لی، مولا تیری ذات پاک ہے، میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اور اگر میں نے کہا ہے تو آپ جانتے ہیں. اسی طرح جب امتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیسے، وہ کہیں گے کیا میرا مولا، میں تو اس وقت تک کے حالات جانتا ہوں جب میں وہاں تھا، فلما توفیتنی، جب مجھے آپ نے اٹھا لیا تو آپ کو پتا، مجھے تو کوئی پتا نہیں. تو معنی گواہوں کا یہ ہے کہ جو ان کی زندگی میں سامنے آئے گا بتلا دیں گے، اور جو چیزیں سامنے نہیں آئیں گی وہ نہیں بتلائیں گے. یہ ماننا نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا ذرے ذرے کا علم ہے اور ہر جگہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. یاد رکھو یہ شان جو ہے، یہ صفت صرف اللہ کی ہے کہ ہر جگہ اللہ کی ذات ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم چاہے جہاں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ بہت بڑے ایک اللہ والے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے متعلقین کو فرماتے تھے کہ بھئی فقیر کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو میری ایک بات ماننی ہوگی. اور وہ بات کیا فرماتے تھے کہ 10 منٹ کے لیے 24 گھنٹے میں صرف 10 منٹ جب تم فارغ ہو، علیحدہ ہو، کوئی نہ ہو، بالکل تنہائی ہو، تو اسی لفظ کا مراقبہ کر لیا کرو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. بس اللہ کی معیت علم کا مراقبہ کر لیا کرو. تو جب 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن 15 دن کے بعد انشاءاللہ پھر یہ ہو جائے گا کہ اللہ تمہیں گناہوں سے بچا لیں گے. اگر کوئی خیال بھی آئے گا گناہ کا تو فوراً دماغ میں آ جائے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. تو جب اللہ مجھے ساتھ ہے تو میں کیسے گناہ کروں؟ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے اتنی بڑی دعوت حسن، دعوت اقتدار، یعنی امرات العزیز جس نے خریدا ہوا ہے، آپ اس کے غلام بھی ہیں، اور وہ بھی اس دور کی اپنی بڑی حسینہ جمیلہ عورت ہے اور خود دعوت دے رہی ہے. لیکن وہ جو آپ کا یقین تھا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، فوراً کا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کہہ رہی ہو گناہ کے لیے؟ تو جب آدمی کا یہ تصور ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ایمان سے کہیں وہ زنا کر سکتا ہے؟ جب یہ تصور یعنی پختہ ہو جائے نا، صرف ایسے زبانی کلام، اور جی اللہ تو سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، یعنی پھر بھی ہم بے حیائی کر رہے ہیں. اچھا جانتے ہیں بھائی، یہ تو ایک بات ہو گئی نا. اور جی اللہ تو سب جانتے ہیں، لیکن یہ اللہ غفور الرحیم ہے. وہ غفور الرحیم ہے لیکن قہار نہیں ہے، وہ جبار نہیں ہے، عزیز الانتقام نہیں ہے، شدید العقاب نہیں ہے، سریع الحساب نہیں ہے. ان بطش ربک لشدید اللہ نے نہیں فرمایا ہے. صرف ایک بات کہ میں تو نماز بھی نہ پڑھوں، جی اللہ غفور الرحیم. اچھی بات ہے بھائی روزہ ہو، جی میں روزہ تو نہیں رکھتا ہوں، تو مجھے سگریٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. وہ چھوڑو جی بڑی صاحب، اللہ بڑا غفور الرحیم. تو اسی غفور الرحیم نے روزہ فرض کیا ہے یا مولوی نے فرض کیا ہے؟ اسی غفور الرحیم نے نماز فرض کی ہے یا مولوی نے بنائی ہوئی ہے؟ غفور الرحیم بھی مانتے ہو اور پھر بے حیائی پر بھی کھڑے ہو.
اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ چھوڑیں، اس سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں، یہ تو ابھی جال ہے نا، فرعون گزرے ہیں، فرعونہ گزرے ہیں، ہم نے ان کے پاس بھی پیغمبر بھیجا، لیکن جب انہوں نے میرے پیغمبر کو نہیں مانا تو پھر دیکھو کیسے پکڑا میں کہ سارا لشکر بھی ساتھ ہے اور اسی ایک ہی دریا میں غرق ہو۔ ورنہ ہوتا ہے نا جی، بادشاہ کہ میں اکیلا تھا پھنس گیا، وہ جی میرے فوجی ساتھ نہیں تھے، میری طاقت ساتھ نہیں تھی، انہوں نے کہا اللہ فرمایا نہیں سب لے آؤ، ساری طاقت بھی لے آؤ، اکٹھے کر کے لے آؤ، ساری فوج بھی لے کے آ گیا۔ اور اللہ نے پھر کیسے پکڑا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو دریا سے نکال دیا، فرعون دیکھ رہا ہے راستے بن گئے، سڑکیں بن گئی، تو انہوں نے کہا اگر موسیٰ علیہ السلام گزر سکتے ہیں تو ہم بھی گزر سکتے ہیں۔ اس نے بھی اپنا گھوڑے اپنی فوج جو ہے دریا میں ڈال دی۔ اللہ نے حکم دیا ٹھہر جو، آنے دو ان کو، آنے دو۔ جب سارے دریا میں آ گئے اب اللہ نے حکم دیا پکڑ لو اس دشمن دین کو، اور ایک ہی غوطہ آیا، ایک دفعہ پانی میں ڈوبا تھا تو سر نکلا، خدائی شدائی بھول گئی، ساری طاقت آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں مانتا ہوں جناب۔ اللہ فرمائیں گے الآن اب مانتے ہو، جب تم کرسی پہ بیٹھے تھے اس وقت تو نہیں مانا، جب تم اقتدار پہ بیٹھے تھے اس وقت تو نہیں مانا، جب میرے نبی نے معجزات دکھلائے اس وقت تو نہیں مانا، جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی الآن اب مان رہے ہو، اب تمہارا کوئی جب عذاب آ جائے پھر ایمان قبول نہیں ہو۔ اس لیے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم باعمالکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا۔ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والثوري رحمهم الله عليهم أخذا وبيلا معنی شديدا، پکڑا ہم نے سخت پکڑنا، أي فما حذروا أنتم أي فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فَيُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَ فِرْعَوْنَ حَيْثُ أَخَذَهُ اللَّهُ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ مکے والو اگر تم نے بھی میرے پیغمبر کی مخالفت کی، تکذیب کی، تو ایسا نہ ہو کہ جیسے فرعون کو ہم نے پکڑا تمہیں بھی پکڑنے بچ جاؤ۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ وَأَنْتُمْ أَوْلَىٰ بِالْهَلَاكِ وَالدِّمَارِ۔ مکے والو تم تو پھر زیادہ عذاب کے مستحق ہو، ان کذبتم رسولکم، جب تم نے اللہ کے رسول کی تکذیب کی، لأن رسولکم اشرف و اعظم من موسیٰ ابن عمران، کیونکہ تمہارے پاس جو پیغمبر میں نے بھیجا ہے وہ شان میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی پہ ہم عذاب دیں گے تو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ کیوں نہیں دیں گے؟ وقوله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يحسبون أن يكون يوما معمولا لتتقون كما حكاه ابن جرير قراءة مسعود وكيف تخافون أيها الناس یوم یجعل الولدان شیبا ان کفرتم باللہ واستغفروا بہ، جیسے کہ حضرت ابن مسعود نے بھی فرمایا کیف تتقون کیف تخافون، لوگوں کیسے تم ڈر رہے ہو اس دن سے جس دن نے جوانوں کو بوڑھا کر دینا ہے، جب تم کفر کر رہے ہو تو مانا نہیں ڈر رہے ہو۔ ان کفرتم باللہ ولم تصدقوا بہ ویحتمل ان یکون مامونا لکفرتم قال الاول کیف یحصل لکم امان من یوم هذا الفضل العظیم ان کفرتم، پھر معنی یہ ہوگا کہ اگر تم نے کفر کیا تو اس دن سے پھر تمہیں کیسے پناہ ملے گی۔ قال الثانی کیف یحصل لکم تقوی ان کفرتم یوم القیامہ جاہدتموہ، اور اگر تم نے کیف یحصل لکم کیسے تم بچو گے اس کے عذاب سے اگر تم نے کفر کیا، انکار کیا۔ وکلاہما معنی حسن ولكن الاول اولى والله اعلم،
یوم یجعل الولدان شیبا من شدت احوالہ وزلازلہ وبلابلہ، کہ قیامت کے دن کی سختی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے، ہول کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے، جب یعنی یہ کیفیت ہوگی کہ جیسے جوان بھی بوڑھے ہو جائیں. وذلک حین یقول اللہ تعالی لآدم ابعث بعث النار فیقول من کم، جب اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے آدم علیہ السلام کو کہ نکالو جہنمیوں کو، نکالو جہنم میں جن کو ہم نے ڈال، کہ یا اللہ کیا نسبت ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے من کل الف تسعمائة وتسعون الى النار وواحد الى الجنہ، یعنی 1000 میں سے 999 جو ہے وہ جہنم میں اور صرف ایک جنت میں. قال الطبراني حدثنا يحيى بن ايوب اللاف قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثنا سعيد الخراساني عن ابي بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يجعل الولدان شيبا قال ذلك يوم القيامة، یہ قیامت کا دن ہے. وذلك يوم يقول الله لآدم، جب اللہ آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے قم فبعث من ذریتک بعثا الى النار، اپنی اولاد میں سے جو جہنمی ہیں ان کو علیحدہ کرو. قال من کم یا ربی؟ قال من کل 1999 من وانجو واحد، 999 جہنم میں اور ایک جنت میں. فاشتد ذلك على المسلمين وعرف ذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال حين ابصر ذلك بوجوههم، جب صحابہ نے یہ بات سنی کہ 1000 میں صرف ایک جنت میں جائے گا تو پریشان ہو گئے کہ یا اللہ کیا ہوگا. جب 999 جہنم میں جائے اور ایک جنت میں جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ یعنی 1% نہیں، 1000 میں ایک، 100 میں ایک نہیں. حضور پاک نے بھی دیکھا کہ صحابہ بہت گھبرا گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، تو حضور پاک نے فرمایا ان بنی آدم کثیر، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ آدم کی اولاد بے انتہا ہے. وَإِنَّ یاجوج وماجوج من ولد آدم، اور یاجوج ماجوج جو ہیں وہ بھی آدم کی اولاد ہے. وَإِنَّهُ لَا يَمُوتُ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى يَنْتَشِرَ بِهِ أَلْفَ رَجُلٍ فَفِيهِمْ وَفِي أَشْبَاهِهِمْ جَنَّةٌ لَكُمْ. اور یاجوج ماجوج کا یہ عالم ہے کہ ایک آدمی کی اولاد جو ہے وہ تقریباً 1000 ہوتی ہے، تو وہ 999 ان سے لیں گے اور ایک جو ہے وہ آدم کی اولاد سے لیں گے. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ وہ تو یاجوج ماجوج ہیں، جنات ساری دنیا ہے. لیکن حدیث مبارک جو ہے اس میں غرابت ہے. وقد قدم في اول سورة الحج ذکر هذه الاحاديث وقوله تعالى السماء منفطر به، قال کتاب سب بھی من شدت اور جب آسمان پھٹ جائیں گے. ومنهم من يعيد الضمير على الله تعالى وروى بعض الرجال ليس بقوي لأنه لم يجد له ذكر ها هنا. وقوله تعالى كان وعده مفعولا، كان وعد هذا اليوم مفعولا واقعا لا محالة وكائنا لا محيد عنه. اللہ نے جو قیامت کا وعدہ فرمایا ہے وہ ہر حال میں پورا ہوگا، ہر حال میں قیامت آئے گی. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اسی طرح حدیث میں ہے کہ میرے آقا جب آسمانوں پہ صبح صبح اٹھ کے نظر ڈالتے تو فرماتی اللہم انت قیم السماوات والارض من فیہن، اللہم انت نور السماوات والارض من فیہن، اللہم انت ملک السماوات والارض من فیہن، اللہم انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق. تو قیامت حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، ہر حال میں پورا ہوگا. اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم اختم لنا علی الایمان وارزقنا جنت الفردوس الاعلی بغیر حساب.
جی کہ ہمارے گھر کے قریب ایک لڑکی ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ جن مجھ پہ عاشق ہے، اور جن آ کر میرے ساتھ یعنی ہم بستری بھی کرتا ہے، جماع بھی کرتا ہے، اور وہ لڑکی بیچاری پھر غسل بھی کرتی ہے، کمزور ہو گئی، بیمار ہو گئی، اس کی حالت جو ہے بڑی خراب ہے، کیا ایسا ہو سکتا؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ جنات جو ہیں یہ ایسی حرکتیں کر سکتے۔ یہ تو صحیح حدیث مبارک میں ہے، میرے مدنی پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ اسی طرح یعنی یہ ملوہ جو کا راستہ ہے نا جنت المعلیٰ قبرستان کا، اسی راستے کی طرف آپ تشریف لے گئے، اور ایک جگہ رک کر آپ نے اپنی لکڑی سے ایک ایسا گول دائرہ کھینچا، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا کہ تم اس حلقے کے اندر، اس دائرے کے اندر بیٹھ جاؤ، اور کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی سنو، کیسے بھی حالات ہوں، باہر نہیں نکلنا، بس اس کے اندر بیٹھے رہنا۔ اس کو کہتے ہیں حصار، کہ کسی چیز کو حصار کر دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بڑی روشنیاں ہیں اور بڑے بڑے دیے جل رہے ہیں اور بڑے لوگ ہیں اور بڑا شور ہے، تو میں ڈر گیا کہ کبھی حضور کے دشمنوں نے کہیں حملہ تو نہیں کر دیا۔ اب میں ہمت کر کے نکلنا چاہتا تھا، پھر مجھے حضور کی بات یاد آ جاتی کہ اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، پھر میں بیٹھ جاتا، پھر میں شور سنتا، پھر میں کھڑا ہوتا، پھر ڈر کے مارے بیٹھ جاتا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور حضور پاک تشریف لے آئے۔ تو میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا روشنیاں تھیں، کیا شور تھا، کیا لڑائی جھگڑا تھا؟ میں نے تو کئی دفعہ نکلنے کی کوشش کی، لیکن آپ کے فرمان کے مطابق ڈر کے مارے نہیں نکلا۔ اور میں عبداللہ تم نے بڑا اچھا کیا، اگر تم اس دائرے سے نکل جاتے نا تو جن تمہیں اٹھا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جن اٹھا سکتے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ جن آئے تھے ان کے جھگڑے تھے تو وہ فیصلے کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے، تو میں نے ان کے فیصلے کیے ہیں۔ تو جن کا وجود حق ہے، جن آتے ہیں، جن انسان کی شکل بھی بن جاتے ہیں، جن عورتوں پہ عاشق بھی ہو جاتے ہیں، جنی عورتیں جو ہیں وہ ہمارے مردوں پر بھی عاشق ہو جاتی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ لیکن اس کا پھر انجام یہی ہوتا ہے، یاد رکھو، چونکہ جن آگ سے بنا ہے، تو جب وہ کسی لڑکی پہ عاشق ہو جائے، وہ لڑکی بیچاری سوکھ کے کانٹا ہو جائے، پھر اس کے پاس جتنی طاقت ہے ایک عورت جو ہے، ایک لڑکی، اس کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ وہ تو اس کو برباد کر دیتا ہے۔ باقی رہ گئی علاج کی بات۔ علاج کی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کوئی صحیح معنی میں بزرگ اور عالم تلاش کریں، کیونکہ اس علاج کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ بزرگ قریب ہو، تاکہ کوئی اس کی کیفیت بدلے، حالات بدلیں تو اس کے مطابق وہ کنٹرول کرے۔ ویسے جو عام علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے نا وہ گھر میں تلاوت کریں، اس لڑکی پہ تلاوت کریں، پانی پہ دم کریں، اسی پانی سے اس کو غسل دیں، وہی پانی سارے گھر میں پھینکیں، تو انشاءاللہ حضور کی چونکہ حدیث ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جس گھر میں بھی سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے پھر شیطان وہاں نہیں آ سکتا، شیطان نکل جاتا۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی مشکل ہوتی ہے کہ جو مسلمان شیطان ہیں یا جن ہیں وہ تو نکل جاتے ہیں، لیکن بعض کافر جو ہیں وہ بڑے ضدی ہوتے ہیں، وہ تو قرآن کو مانتا ہی نہیں نا، وہ تو اسلام کو بھی نہیں مانتا،
تو اس کے نکالنے کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ آپ کسی صحیح معنی میں اللہ والے سے رجوع کریں، کسی عالم دین سے۔ یہ جو کاروباری ہے نا مداری، یہ تو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی عمل ہے نہ کچھ ہے، یہ سارا ایک ڈرامہ کرتے ہیں پیسے لینے کے لیے، اور فائدہ بھی ڈھیرے کا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس سے پہچان کیا ہے؟ جو صحیح معنی میں عالم اور عامل ہوتا ہے وہ کبھی آپ سے پیسہ نہیں مانگے گا، وہ کبھی آپ سے الٹی پلٹی باتیں نہیں کرے گا کہ جی آپ اتنا زعفران لے آؤ، اتنا عنبر لے آؤ، اتنا مرغے لے آؤ، اتنا بکرے لے آؤ، اتنا پیسہ لے آؤ، اپنے موکل کو کھڑا سمجھ لو یہ شیطان ہے، یہ دجال ہے، نہ پیر ہے، نہ عالم ہے، نہ مولوی ہے۔ بڑا آسان مسئلہ ہے۔ اگر وہ مال کا طالب ہے تو پھر وہ دین والا نہیں ہے، اور جو اللہ والے ہیں وہ تو اللہ کی خاطر۔ اب یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک لاہور میں آدمی تھے، مجھے نام بھول گیا اس کا، اس اللہ کے بندے کو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے اتنا بغض تھا، اللہ معاف کرے، کہ وہ نعوذ باللہ گالیاں دیتا تھا۔ اس کے گھر میں جنات نے ڈیرا ڈال لیا۔ اب جناب جب گھر میں جائے تو پتھر آ رہے ہیں، اور کبھی جائے تو جناب خون بکھرا ہوا ہے، اور کبھی جائے تو گندگی ہے، اور سارے کپڑوں پہ گندگی ہے اور بدبو ہے، آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ کئی وہ اپنے مسلک کے جو اس کے پیر شیر تھے نا، مولوی شولوی تھے، پڑھنے پڑھانے والے بھوپے شوپے، ان کو لے آئے، ان کو بھی انہوں نے ایسے ٹھکائی کی نا کہ وہ بھاگ گئے پھر وہاں۔ اس کی دوستی تھی، علامہ طالوت ہوتے تھے، جو علامہ اقبال کا بھی ساتھی تھا، بہت بڑا عالم تھا۔ وہ علامہ طالوت کے پاس ہے، اس نے کہا یار میں بڑا تنگ آ گیا ہوں۔ اس نے کہا یار تم میرے استاد کو تو گالیاں دیتے ہو حضرت مدنی کو، لیکن اپنا ایک خط لکھ کے، اپنے حالات لکھ کے جو تفصیل ہے وہ مجھے دے دو، میں حضرت کو بھیج دیتا ہوں۔ اس نے خط لکھ دیا۔ طالوت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کو بھیج دیا۔ حضرت نے کہا، اسی خط کے پیچھے لکھا کہ بھائی ہر چیز جو ہے، جنات بھی ہیں، جو بھی ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس شر سے نجات عطا فرمائیں، اور ان شیاطین الجن الانس کو اس کے گھر سے دور کریں۔ اسی کے خط کے پیچھے لکھ کے نیچے دستخط کر کے وہی لفافہ بھیج دیا علامہ طالوت کو، اور علامہ طالوت نے وہ اس کو دے دیا۔ اس نے کہا یار حضرت نے آپ کے پیر نے تو کوئی وظیفہ شریفہ لکھا نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے نے لکھا تو ہے، بھی دعا کروں گا اور کیا کریں۔ بہرحال وہ بڑی بے دلی سے خط لے کے لے گیا، انہیں گھر میں جا کے پھینک دیا۔ انہوں نے کہا چھوڑو یار کیا دعا کریں گے، یہاں جب سارے مولوی دعا کریں کچھ نہیں ہوا۔ چند دن کے بعد آیا تو طالوت کو آ کے گلے لگ گیا، کہنے لگا یار جس دن سے وہ خط میں نے گھر میں رکھا ہے جن بھاگ گئے۔ اس دن سے ہم اطمینان سے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اچھا اسی طرح یاد رکھیں کہ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے، خط ہے میرے مدنی پاک کا، من محمد رسول اللہ رب العالمین الی ملئ من الجن، یہ حدیث میں موجود ہے خط۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں چھوٹا تھا، ایک جگہ ہم تقریر کے لیے گئے، والد صاحب کے، میں نے چھوٹا ساتھ ہوتا تھا، بس وہ کبھی کبھی مجھے کھڑا کر کے کہتے اچھا قرآن شریف پڑھو بھائی، فاتحہ سنا دو بھائی، میں فاتحہ سنا دیتا، آتا ہی مجھے اتنی تھا، اور تو آتا بھی نہیں تھا، وہ فاتحہ بھی ایسے کچی پکی آتی تھی۔ وہاں ایک آدمی آیا، وہ والد صاحب کا شاگرد تھا، عالم آدمی تھا۔ اس نے کہا حضرت ہم نے فلاں جگہ مدرسہ بنایا ہے، اور آپ جانتے ہیں غریب لوگ ہیں، چندہ کر کے مدرسہ بنایا، 4 کمرے بنائے، چھوٹی مسجد بنائی، طلباء آ گئے، جنوں نے ہمارے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، رات کو طلباء کی چارپائیاں اٹھا کے 2 میل باہر پھینکاتے ہیں، ہم ان کی روٹی رکھتے ہیں، وہ آگے کھا جاتے ہیں۔ اب ہم دنگ آ گئے ہیں، روزانہ جو طلباء کو اٹھا کے کسی کو 2 میل ادھر، کسی کو 2 میل ادھر، کسی کو ادھر، کسی کو ادھر پھینک دیتے ہیں، اور کچھ نہیں کہتے۔
میں بڑے بڑے عامل لے آیا، کچھ نہیں ہوا، تو فرمایا اچھا وہاں آنا میرے پاس، میرے مدرسے میں تمہیں خط لکھ کے دوں گا۔ تو حضرت نے وہ خط لکھا، اور اس کے ساتھ والد صاحب کوئی اور لفظ بھی لکھتے تھے، اللہ عالم، کیونکہ مجھے تو یہ تویز شویز کا چکر پسند ہی نہیں تھا بچپن سے، میں خود نہیں کرتا تھا ان چیزوں میں دلچسپی، تو وہ لکھتے بھی تھے نیچے سے کچھ چیز، اللہ عالم وہ کیا تھا۔ کہا کہ بھی وہ مدرسے میں جا کے بس چاروں کونوں میں اس خط کی 4 کاپیاں میں ڈالو اور لگا دو، وہ لگا دی۔ اس کے بعد وہ ملا، اس نے کہا جناب ہم نے دیکھا وہ جس کو لڑکوں کو جن تھے نا، انہوں نے کہا سارے جن آ گئے، انہوں نے آگے وہ خط پڑھا، پھر ان کا بڑا سردار آ گیا، اس نے کہا یہ اللہ کے نبی کی طرف سے خط ہے، نکلو اس جگہ کو چھوڑو ہمیشہ کے لیے۔ تو ایسے خطوط بھی موجود ہیں، علماء سے جا کے لکھوا لو، حدیث میں ہے باقاعدہ، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو یار، سورۃ البقرہ تو پڑھ ہی سکتے ہو نا، سارے گھر والے پڑھنا شروع کر دو، اس لڑکی پر دم کرو، اس پر پانی پہ دم کرو، وہی پانی پلاؤ، اسی پانی سے غسل دو، اسی پانی کو سارے گھر میں چھڑک دو، انشاءاللہ جن بھوت سب بھاگ جائیں گے۔ باقی مجھے طویل شویل تو آتے نہیں، میں کیا کروں؟ مجھے کمپنی کی طرف سے ٹکٹ ملتا ہے، مجھے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ملتا ہے، میں فرسٹ کلاس میں نہیں، کہ تمہاری مرضی ہے، باقی پیسے استعمال کر لو، فرسٹ کلاس کا پیسہ تمہارا حق ہے، تم تھرڈ میں جاتے ہو تمہاری مرضی ہے۔ نماز میں، کھانے کے وقت میں یا بیت الخلاء میں بالکل سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، اور جو لوگ سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے ننگے جاتے ہیں نا بیت الخلاء میں، انہی لوگوں کو اکثر جن پکڑتے ہیں۔ جب سنت کی مخالفت کرے گا تو انجام تو نکلے گا، اسی لیے حکم ہے نا کہ پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ یہ شیطان اور جنوں کا ٹھکانہ ہے نا پلید جگہ۔ غلاف کعبہ پکڑ کر تو حضور پاک نے دعا نہیں فرمائی، ملتزم پہ ہاتھ بلند کر کے سینہ لگا کے دعا کی ہے، اور ملتزم کا معنی ہے کہ جہاں حجر اسود ختم ہوتا ہے وہاں سے لے کر جہاں کعبۃ اللہ کا دروازہ شروع ہوتا ہے، یہ درمیان میں جو جگہ ہے یہ ملتزم ہے۔ کہتے ہیں جی کہ نور بشر کا جو اختلاف ہے مسلمانوں کے لیے تو اختلاف نہیں ہے، وہ تو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے انبیاء بشر ہیں، وہ تو اختلاف کر نہیں سکتے، البتہ کوئی منکر قرآن ہو تو الگ بات ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں نص کر دی کہ انما انا بشر مثلکم قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اس کے بعد بھی جھگڑا ہے تو پھر یا تو اللہ ناراض ہے کہ تمہیں دین پہ وہ آنے نہیں دیتا، صحیح ایمان پہ آنے نہیں دیتا، ورنہ ایک اس میں بھی کوئی جھگڑا ہے، جب قرآن ہو جائے پھر کیا جھگڑا؟ جب حضور نے فرما دیا انما انا بشر انسا کما تنسون، میرے صحابہ میں بھی تو بشر ہوں، انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، فَإِذَا نَسِيتُمْ فَذَكِّرُونِي، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ اسی طرح فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون واغضب کما تغضبون، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے۔ تو انبیاء تو بشر ہوتے ہیں، یعنی اگر انبیاء کو نور مان لو تو ان کی اولادیں پھر کس طرح نسبت کرو گے؟ نور کی بھی اولاد ہوتی ہے، نور کی بیویاں بھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ، پھر حضرت جبریل کی بھی تو کوئی بیوی بناؤ ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر نور سے مراد نور نبوت ہے تو بالکل ہمارا بھی ایمان ہے، جیسے ایمان جو ہے یہ بھی نور ہے، قرآن جو ہے یہ بھی نور ہے، اس بنا پہ کہ انبیاء اللہ نے نور ہدایت بنائے ہیں، یہ نہیں کہ جن سے نور ہے۔
اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد، یعنی لا بالنفی الا اللہ پہ اس بات، یہ سنت ہے۔ میرا بیٹا جو ہے 10 دن کا ہو گیا ہے، روتا بہت ہے، تو کوئی بات نہیں، بچے روتے ہیں، تمہیں کیا فکر پڑ گیا ہے؟ اس کے آرام میں خلل آتا ہوگا نا، کوئی فکر نہ کرو جناب، آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کرو، آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کرو، کوئی بات نہیں، بچے روتے ہیں۔ اگر کسی سے بول کے بغیر وضی یا ودی نکلتا ہے تو وضو کی استنجا وضو کرے، غسل کی کوئی ضرورت نہیں۔ رمضان میں بھی ایسا ہوا تو روزہ نہیں باطل ہوتا۔ کہتے جی کہ اگر اللہ ہمیں خوشی دے تو خوشی کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ ہنسنا چاہیے، اگر یہ کوئی ہنسی یہ خوشی ہے؟ خوشی اس کے چہرے پہ ٹپکے گی، خوشی میں وہ اللہ کا شکر گزار ہوگا، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوگا، 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کرے گا، اللہ کے راستے میں خیرات کرے گا۔ خوشی کا معنی یہ ہے کہ ڈھول تماشے کرے گا، جھمرے کھیلے گا اور بھنگڑے ڈالے گا، یہ خوشی ہوتی ہے؟ یہ تو یہودیوں اور ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ان کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں، نہ ایمان سے کہیں۔ صحابہ بھنگڑا ڈالتے تھے، اہل بیت رسول جو ہیں وہ بھی بھنگڑا ڈالتے تھے، تو یہ تو ہندوؤں کی رسمیں ہیں، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ خوشی کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے شکر گزار بنو۔ اگر ایک آدمی نے 4 رکعت پڑھنی تھی لیکن 5ویں میں بھی کھڑا ہو گیا، پڑھے، اب بلکہ 6 بھی پڑھ لی اور پھر سجدہ صاف کر لیں، چونکہ 5 رکعت والی تو نماز ہی کوئی نہیں ہوتی نا۔ نماز جنازہ میں رفع یدین کریں، حنفی حضرات نہ کریں اور باقی حضرات کرتے ہیں، تو ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا، لیکن ہمیں آج تک ایک حدیث نہیں ملی کہ صلاۃ الجنازہ کا بھی لفظ ہو اور رفع یدین کا بھی حکم۔ اگر آپ کو مل جائے تو اچھی بات ہے، مجھے دے دینا، میں بھی کیا کروں گا، کوئی ضد تو ہے نہیں، جھگڑا تو ہے نہیں، لڑائی تو ہے نہیں۔ اگر امام، میں حج پہ جا رہا ہوں، اگر امام کے پیچھے ہو اور مقیم ہو تو اپنی نماز کھڑے ہو کے پوری کر لو۔ حضور نے فتح مکہ پہ فرما دیا تھا، اتموا صلاتکم، اے مکے والو تم اپنی نمازیں پوری کر لو، انا قوم سفر، ہم مسافر ہیں، ہم تو قصر کریں گے۔ حضرت علی کہاں پیدا ہوئے؟ میں تو تھا نہیں حضرت علی جب پیدا ہوئے، جو آدمی اس وقت موجود ہو اس سے پوچھ لو، اس نے دیکھا ہوگا، کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے خانہ کعبے میں پیدا ہوئے، اس سے مراد ہے حرم میں پیدا ہوئے۔ سارے حرم کو بھی کعبہ کہا جاتا ہے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، قربانی کا جانور کعبے میں ذبح کرو۔ تم کہاں ذبح کرتے ہو؟ کرتے تو مینا میں ہو، پھر کعبہ تو نہ رہا، تو سارا حرم بھی کعبہ ہے۔ میری ماں بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ حرم کی حدود جو ہیں پورا شہر مکہ حرم میں ہے، ادھر جا کے جدے کے راستے میں شمیسی تک ہے، ادھر تنعیم تک ہے، ادھر جیرانہ تک ہے، ادھر عرفات تک ہے، یہ ساری حدود حرم لکھا ہوا ہے، سب میں ایک لاکھ ملتا ہے۔ غسل کرتے وقت اگر نیت کر لی جائے وضو کی، صرف نیت سے کام نہیں ہوتا، پہلے ہاتھ دھو، ناک میں کلی کرو، ناک میں پانی دو، پھر نیت کام آئے گی نا۔ یہ تو نہیں نا کہ نیت کر لی اور پانی اوپر سے بہا دو۔ نیت کا معنی یہ ہے کہ پہلے وضو کرو پھر غسل کرو، تو پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
میرے والد نے میرے بھائی کے پیسے سے زمین خریدی، اس پر اپنے نام پر اپنے ہی پیسوں سے مکان تعمیر کیا، والد صاحب فوت ہو گئے تو اب گھر سب میں تقسیم ہوگا، چاہے کمائی آپ کے بھائی کی تھی لیکن اس نے باپ کو دے دی اور باپ نے پھر اپنے پیسے ڈال کے گھر بنا لیا، تو انت ومالک لابیک کا تم بھی اور تمہاری کمائی بھی تمہارے باپ کی ہے۔ یا تو آپ ان کی زندگی میں کہتے کہ یہ میری کمائی الگ کریں، آپ نے باپ کو دے دی، وہ باپ کی ہو گئی، اب وہ گھر تمام اولاد میں شریعت کے مطابق میراث کے مطابق تقسیم ہوگا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك، اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم لا تهلكنا بذنوبنا، اللهم لا تجعلنا من القانتين، لا تجعلنا مزغة للمازغين، لا تجعلنا عقلة للآكلين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔